الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، آج کی اس محفل کی مناسبت سے نہایت ہی مختصر اور جامع ایک پیغام آپ کے گوش گزار کروں گا ماشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سید الشہداء امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصد نہیں، کیونکہ جس مناسبت سے کوئی پروگرام کیا جائے نا، محفل ہو، تو اس کا تھوڑا زیادہ تعارف ضرور ہونا چاہیے، کوئی پیغام ضرور ملنا چاہیے لوگوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور اس مہینے کو آقا علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا۔ ماشاءاللہ، پیچھے جو گزر گیا کچھ احباب جشن مولا کائنات میں تشریف لائے تھے، تو وہ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ تین مہینے یکے بعد دیگرے جو ہے نا، ان کو ایک ایک ہستی کے ساتھ یعنی کہ نسبت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ اس کی یکم تاریخ کو ثانی زہرا، زینت مولا کائنات، نواسی رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یہاں پر اہل عشق نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی جو ثانی ہے نا، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، مگر ان کا ثانی کوئی نہیں، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ان کی آمد و تشریف آوری ہے، اور اس کے بعد 3 شعبان المعظم کو آج کی جو تاریخ ہے، یہ سید الشہداء امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام ان کی تشریف آوری ہے۔ اور پھر اس کے بعد کل کا جو دن ہے وہ غازی عباس علمدار، دنیا جانتی ہے وفا کے اندر ان کا ایک ایسا مقام اور نام ہے، وفا کی انہوں نے ایک ایسی داستان رقم کی ہے کہ آج تک دنیا کے اوپر ایسی داستان نہ کسی نے رقم کی ہے، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ بے شک۔ تو اس کا صلہ بھی دنیا جانتی ہے کہ اللہ کی ذات نے کیسے دیا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ سمجھنے والی، یہ تینوں ہستیوں کا یکے بعد دیگر تشریف لانا، اور اسی مہینے کے اندر اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پھر سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ آپ نے یہ واقعہ ممکن ہے کہ سنا ہو، لیکن جنہوں نے نہیں سنا وہ اپنے ایمان کے استحکام کے لیے، تازگی کے لیے ضرور اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے فطرس۔ اس کا نام کیا ہے؟ فطرس۔ 40,000 فرشتوں کی یہ کمان کرتا تھا، اللہ نے ان کا کو سربراہ بنایا تھا۔ تو ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا، اور اس نے خود کو اپنی طرف دیکھ کر کہا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جس طرح کا میں ہوں اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں۔ بس اللہ کو یہ میں والا لفظ پسند نہیں آیا، میں والا لفظ پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کیا کیا کہ اسی وقت اس کے جو پر تھے نا وہ سلب کر دیے، دوسرے لفظ میں اس کو لنگا کر دیا، اور وہ نیچے آ کے گرا۔ تو 700 سال گزر گئے، 1-2 دن کی بات نہیں، 700 سال گزرنے کے بعد جب امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی آمد کا دن آیا نا، تو ایسا استقبال کیا گیا فرش پر، تو کیا کہ عرش پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابھی آپ نے یہ کلام سنا نا، اس کلام کے اندر ایک مصرع تھا کہ دنیا تو ساری ایک پاسے، دنیا بناون والا ہے دیوانہ حسین دا۔ تو کائنات کو جو خلق کرنے والا ہے نا، وہ دیوانہ حسین کا ہے، باقی تو کیا چیز ہے ساری۔ یہ صوفی برکت علی دالوال والے بڑے معروف بزرگ ہو گزرے ہیں، دنیا جانتی ہے ان کو۔ انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ مختصر تعارف کرایا امام علی مقام کا۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ والوں کے پاس سارے کا سارا دین تھا، کوفہ والوں کے پاس سارے کا سارا دین تھا، نمازیں بھی تھی، قرآن بھی وہ پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھ رکھا تھا، جمعے بھی پڑھتے تھے، وعظ و نصیحت خطاب بھی ہوتے، سب کچھ تھا، مگر حضور کے نواسے کی محبت نہیں تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی محبت نہیں تھی. ایک چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ہر چیز بیکار ہو گئی. اگر ان کی ہو گئی تو بعد میں کوئی اس سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھ کر وہ جو مرضی کرتا پھرے تو اس کے کیسے وہ کیسے کامیاب ہو جائے گا. تو بہرحال بات فرشتے کی کر رہا تھا کہ وہ فرشتہ جب امام علی مقام کی آمد کا وقت آیا نا تو وہ 40,000 فرشتوں کی وہ کمان کرتا تھا. جب زوال پذیر ہوا تو پھر جبریل امین کو حکم ہوا کہ 700 ارب فرشتے لے کر جنت کی طرف چل. ذرا جنت کو آراستہ و پیراستہ کر. جنت کو سجایا گیا تو 700 ارب فرشتے اس کے جرمٹ میں جا رہا تھا. راستے میں فطرت جو فرشتہ تھا نا اس کے پاس سے گزرے. اس نے کہا یہ کس چیز کا جشن منایا جا رہا, کیا ہو رہا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ آج حضور کے نواسے کی امام علی مقام کی آمد ہے, ان کی آمد پر جشن منایا جا رہا ہے. اس نے کہا مجھے بھی کوئی خیرات ملنی چاہیے. اب وہ بہانہ تو بنانا تھا نا اللہ نے, تو دنیا کو بتانا تھا. تو اللہ پاک نے جبریل امین سے فرمایا کہ اس کو لو ساتھ اور جا کر امام علی مقام کا جو پنگوڑا ہے نا اس کے ساتھ ٹچ کر. اور جب ٹچ کیا نا اس کو صرف پر نہیں ملے, پہلے وہ 40,000 فرشتوں کی کمان کرتا تھا. امام علی مقام کے صدقے میں اس کو 700 سال سے گئے ہوئے پر بھی ملے اور ان کے کمان کرنے کے لیے 700 اور فرشتہ ملا. ان کا سربراہ بنا دیا گیا کہ کیا یاد کرے گا کہ یہ لجپال گھرانہ امام علی مقام. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ اتنا لجپال گھرانہ ہے, جب کسی کا بازو پکڑتا ہے نا, جب کسی کا بازو پکڑتا ہے تو اسے بادشاہ بناتا ہے. بادشاہ سے نیچے کوئی عہدہ ہی نہیں ہے, کم از کم بادشاہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسا ایک دفعہ بنا دے نا ایسا دوبارہ نہیں بناتی. بنانا بادشاہ ہے مگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں وکھرائی. آپ دیکھیں کتنے اولیاء اللہ یہ سارے بادشاہ ہیں مگر ہر ولی کا انداز اور اس کا طور طریقہ ایسے آپ کو جدا لگے گا جس طرح ہر پھول کی خوشبو جدا ہوتی ہے. ہر پھول کی خوشبو جدا ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا کمال ہے اس گھرانے کا, کمال ہے اس گھرانے کا. اور اگلی بات, امام علی مقام کی شان میں ایک چند اشعار جو کہے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے اپنا گوش گزار کروں گا. اندازہ لگائیں کہ ہم دین سے کتنا دور ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں اس چیز کی. بڑے معروف اشعار ہیں اور وہ اشعار جو سب سے پہلے نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول ہند الولی انہوں نے کہے. اور اس کے کہنے کی ریزن کیا تھی, آج سے غالباً 2 سال پہلے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی, کربلا معلّہ کے اندر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دی تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا روضہ اقدس جو ہے نا تو وہاں پر ایک لائبریری ہے, اس کے اندر جو پرانی بک پڑھی ہے اس کے اندر مکمل اشعار لکھے ہوئے جو ہمارے اسٹیجوں پر ہے اور ہمارے یہاں ماحول میں محافل میں پڑھے ہی نہیں جاتے مکمل. وہ اشعار کیا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است, سنا نا آپ نے, بطور خاص محرم کے دنوں میں ایسا پڑھا جاتا ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. دین حسین ہے, کوئی اور چیز نہیں. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ بات کسی کی اتنی معتبر ہوتی ہے جتنی اس کی شخصیت معتبر ہو. یہ کہنے والا کوئی تیری میری مسجد کا مولوی نہیں ہے. کون ہے؟ خواجہ ہند الولی نائب رسول. وہ دین کہہ رہے ہیں حسین علیہ السلام کو کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں نا, آپ نے سنا ہے, مگر اس کے اندر 2 مصرے اور ہیں جن کو حذف کر دیا گیا اور وہ کمال کی بات ہے, وہ کمال کی بات ہے. آپ کہیں گے کیسے, وہ کیا کہا اور کہنے کی ریزن کیا تھی؟ خواجہ صاحب کے نزدیک امام علی مقام کا آپ اندازہ لگائیں کہ مقام کیسا ہے. یہ پہلے حضور السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حاضر ہو کر دست بستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کی. اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, میں آپ کے نواسے کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. باقاعدہ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی, یعنی کوئی یہ پیشہ ور شاعر نہیں تھے, پیشہ ور شاعر نہیں تھے. اجازت لے کر پھر کربلا معلّہ کے اندر امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے تو وہاں آ کر آپ کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر کہنے لگے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین ندائے روحی
یہ جو حذف کیے گئے مصرے، دیکھیے اس پہ میں آپ کو اس کا مفہوم بھی بتاؤں گا کہ ندائے روحی روح است حسین، واہ کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے روحوں کو پکارا تھا، آدم علیہ السلام کے اندر روح کو داخل کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں روح داخل کروں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ تم نے سجدہ کرنا ہے، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ جو ندا تھی نا اللہ کی طرف سے اور وہ جو روح داخل کی گئی تھی آدم علیہ السلام کے اندر، وہ مولا حسین علیہ السلام کی روح تھی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اس کا اہتمام کیا گیا، ندائے روحی روح است حسین، اور اگلے مصرے میں تو کمال کر دی۔ یہ عام بندے کہتا ہے وہ اتنا ظرف ہی نہیں کہ اس بات کو ہضم کر سکے، لوگ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، لگاتے رہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ندائے روحی روح است حسین، اس میں اللہ اس میں اللہ ذات است حسین، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ ذات است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ بیچ میں سے دو مصرے نکال دیے، کیوں نکالے؟ کیونکہ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے کہ خواجہ صاحب اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ ایسی احدیت کو بیان کر رہے ہیں، الوہیت کو ایسا رنگ دے رہے ہیں کہ وہ جو توحید ہے نا، وہ امام علی مقام کے وجود سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم اور آپ سب نماز پڑھتے ہیں گاہے بگاہے، چلو مکمل نہیں، ماشاء اللہ، کلمہ گو ہے نا جی، نماز فرض ہے نا۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی بھی آپ مسلک کے بندے سے پوچھیے، دوران نماز اس میں تشہد پڑھا جاتا ہے؟ بے شک۔ تو میں کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد میں پڑھتا ہوں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کیا نماز ہو جائے گی؟ میں نے کچھ کیا ہے نا بیچ میں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیا کیا ہے؟ درود کو چھوڑ دیا، درود کو چھوڑ دیا، ایسے ہی ہے نا۔ یہ آپ کسی بھی مسلک کے پاس چلے جائیں، بغیر کسی اختلاف کے، کوئی بندہ آپ کو اتنی جرت نہیں کہہ سکتا کہ آپ درود چھوڑ کے آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ درود چھوڑا تو نماز نہیں ہوئی۔ اچھا، اب آئیے ذرا اس سے اگلا جو مرحلہ ہے، اگر میں درود نہیں چھوڑتا، میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، پھر بھی نہیں ہوگی، اب کیا ہوا؟ حضور کی آل کا آل کو ذکر چھوڑ دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ یہ آل محمد تو اللہ نہیں ہے، آل محمد تو اللہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ چھوڑیں اس کو۔ اگر درود چھوڑا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر آل کو چھوڑ دیا جائے تو درود نہیں ہوتی۔ بے شک تو کتنے لوگ ایسے ہیں، بے شک، بڑے بڑے نامور قسم کے علماء کرام، وہ بغیر سوچے سمجھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب جا کے درود مکمل ہوتا ہے۔ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور مزے کی بات اس کے اندر 19 حرف ہیں، وہ 19 کی تعداد پوری نہیں ہوتی اگر آل ہی لفظ ساتھ نہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں کہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھو۔ تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ دم کٹا درود کیسے ہو سکتا ہے؟ دم کٹے سے مراد کیا ہے؟ اور یہ تشبیہ کیوں دی؟ قربانی کا جانور ہوتا ہے نا، اس کی اگر دم کٹ جائے تو مسئلہ کیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ دم کٹے جانور کے ساتھ مثال دی، فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دم کٹے درود سے مراد کیا؟ فرمایا جس درود میں میری آل کا ذکر نہ ہو، میری آل کا ذکر نہ ہو، وہ دم کٹا درود بتایا، نقص والا درود ہے۔ فرمایا کہ وہ درود کی حاجت نہیں ہے ہمیں۔ اور ایک درود حسینی ہے، مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، درود حسینی ہے، اس کو درود حسینی کہا گیا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح پڑھتے تھے؟ امام علی مقام جو درود پڑھتے تھے، وہ فرماتے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا پروردگار عالم درود بھیج میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب؟ اول کل شیء، جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے خلق نہیں ہوئی ابھی، اس وقت بھی درود تھا اور حضور کی ذات پر بھیجا جا رہا تھا۔ وہ اوسط کل شیء، جب کائنات کی ہر شے خلق ہو گئی تو پھر بھی میرے آقا کی بارگاہ میں درود ہو جا رہا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا وہ آخر کل شیء، ایک وقت ایسا آئے گا کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان،
فرمایا کہ پھر بھی حضور کی بارگاہ میں درود مسلسل بھیجا جاتا رہے گا. یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی وقت بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گا. اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، یعنی خود بتاتے ہو کہ ہم جاہل ہیں. کیا بڑی پیاری عکاسی کی ہے. وہ کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. درود و سلام پڑھنا کہتے ہیں غلط ہے، جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. نبی گر نہیں سنتے صدائیں امت کی تو نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ اگر حضور امت کی صدائیں نہیں سنتے تو نماز میں سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی کون ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ اس بات سے منحرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے، وہ اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے. تو دوستان محترم، کہنے کو تو بہت کچھ ہے. بطور حاضری میں نے 2-4 جملے، یعنی کہ میں تسلسل سے بات نہیں کر سکتا، بطور حاضری مقصود ہے تو وہ کہہ کے بات ختم کروں گا. آپ احباب کو معلوم ہوگا کہ جب مباہلہ ہوا، مباہلہ سمجھتے ہیں؟ ہاں جی. نجران کے سائیوں کے ساتھ. ہاں جی. تو جب کسی بات پر وہ نہیں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوا؟ مباہلہ نہیں آپ کو بتانا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جب ساتھ لیا نا، اس دن مولا کائنات اور سیدہ کائنات سے فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. یہ شرف اس دن ان کو عطا کیا گیا. حالانکہ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ سیدہ کائنات کے ہیں، مولا کائنات کے ہیں. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو اس رات تہجد کے وقت مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں کمال کی دعا کی، کمال کی دعا. اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا کیا تھی؟ اب مولا کائنات کی دعا دیکھیے کس انداز میں کر رہے ہیں. تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، جس طرح کہ آج کے بعد یہ بیٹے میرے تو نہیں رہے، اب یہ حضور کے بیٹے ہو گئے. اب یہ بیٹے کس کے ہو گئے؟ حضور کے ہو گئے. جس طرح مجھے تو نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں تیرے اس محبوب کے ساتھ ہمیشہ سایہ بن کر رہا جس کا اپنا سایہ نہیں. واہ واہ واہ. اس محبوب کے ساتھ الفاظ دیکھیے کیسے، سایہ بن کر رہا جس کا اپنا سایہ نہیں ہے. یعنی ہمیشہ ہر مشکل مرحلے میں مولا کائنات آپ کو ساتھ نظر آئیں گے. تو فرمایا، اے پروردگار عالم، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو حسن اور حسین کے ساتھ ایسے سایہ بن کر رہے جس طرح میں تیرے حبیب کے ساتھ بن کر. پھر غازی عباس کی ولادت ہوتی ہے، پھر غازی عباس کی ولادت ہوتی ہے. کیونکہ ان کا بھی جشن کال ہے نا، ان کا تھوڑا سا ذکر ان کا بھی ہو جائے، ایک جملہ ہی صحیح بطور حاضری. دیکھیے یعنی کہ دعا کرنے کا انداز دیکھیے کیسا ہے کہ جس طرح میں نے تمہاری حفاظت کی یا رسول اللہ، تمہارے ساتھ رہا، آج کے بعد یہ بیٹے تمہارے ہیں، ان کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے. اور پھر غازی عباس نے وہ داستان، وہ مثال رقم کی ہے کہ کائنات کے اندر ایسی مثال ملتی ہی نہیں. کبھی بھائی جان آپ کو کہا ہی نہیں، جب بھی کہا میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا. اور کائنات کی کوئی بھی چیز قربان کرنے سے کبھی بھی گریز نہیں کیا. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کی شان میں 2 جملے عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ تینوں ہستیوں کا معاملہ ہے. تو سیدہ زینب مولا کائنات کی لخت جگر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے. اور ان کا کردار کیا ہے؟ میدان کربلا کے اندر انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا، کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا. تو عظمت اور شان کا عالم کیا تھا کہ جب سیدہ کائنات، ان کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء عالمین الجنہ حضرت فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ، وہ جب آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. بحیثیت باپ نہیں، معاملہ کچھ اور تھا. امام الانبیاء جن کی آنے پر، جن کے احترام میں پوری کائنات اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، ادب کرتی ہے. ہر صحابی اٹھ کر عرض کرتا کوئی بات پوچھنے سے پہلے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اللہ کے رسول آپ کے نام پر میرے ماں باپ قربان ہوں. پھر اپنی بات کرتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے؟ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. ساری کائنات
آپ کے اوپر اپنے ماں باپ قربان کرتی. اور سیدہ کائنات سے جب ہم کلام ہوتے تو فرماتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. جب آپ سامنے سے آتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. خدا بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر کیا چھپا رکھا تھا, کیا وہ راز تھا. جب حضور اٹھ کر کھڑے ہوتے تو بعد میں کیا ہوا, ان کی لخت جگر, نواسی رسول, جگر گوشہ بطول, ثانی زہرا, بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ, جب یہ آتے نا, یہ تشریف لاتی تو امام عالی مقام اٹھ کر کھڑے ہوتے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے, اچانک بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ تشریف لے آتے, آپ قرآن مجید بند کر دیتے. اللہ کا کلام ہے, قرآن بند کر دیتی. خدا اب ان سے بہتر کون جانتا ہے ان کے مقام کی. تو سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, تو کسی نے کیا خوب کہا کہ دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب, دین باطل کے لیے, حق کے لیے نہیں. ایک دین حق ہے, ایک دین باطل ہے. کہ دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب, پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب. کربلا جیتی 72 شہداء نے, کربلا جیتی 72 شہداء نے, کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب. ایک خطبہ مختصر سا بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ ان کا, جو آپ نے یزید کے دربار میں للکار کر دیا اور اس کے بعد بات ختم. جس وقت آپ کے قافلے کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا نا, آپ نے یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا, یزید پوچھنے لگا کہ من انتی, تو کون ہے, نقاب پوشی کیا ہے. آپ نے فرمایا بدبخت تو مجھے جانتا نہیں, تو مجھے جانتا نہیں. اپنا تعارف پتہ کیسے کرایا, فرمایا کہ قرآن کو جانتا ہے. اس نے کہا جی قرآن جانتا ہوں, اللہ کا کلام ہے. آپ نے فرمایا قرآن کو اس کے مغز نکالا جائے نا, اکٹھا کیا جائے ایک, تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, یاسین بنتی ہے. یاسین کو اکٹھا کیا جائے نا تو پھر سورۃ فاتحہ بنتی ہے. سورۃ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے نا, لب لباب, وہ بسم اللہ کے اندر ہے. بسم اللہ کا جو نچوڑ ہے نا, اس کا مغز جو ہے وہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے, اور با کا جو نچوڑ ہے وہ اس نقطے کے اندر ہے جو با کے نیچے لگا ہوا ہے. اور مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ میں ہوں, وہ میں ہوں. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ مولا کائنات کی ذات ہے, میرے والد محترم ہے. اس با کے نقطے کے نیچے جو زیر ہے نا وہ میں ہوں, وہ میں ہوں. کیا فلسفہ ہے یہ. با کچھ حروف ایسے ہیں نا, ان کے نقطے ہٹا دیے جو پڑھے جاتے ہیں. مثلا شین ہے نا, اس کے نقطے ختم کر دیں, وہ کیا بن جائے گا, سین. زا ہے, اس کا نقطہ اٹھا دیں, کیا بنے گا, را. عین کا نقطہ, غین کا نقطہ اٹھا دیں, کیا ہو جائے گا, عین. خا کا نقطہ اٹھا دیں, کیا بن جائے گا, خا. ہے نا ایسے حروف. مگر قربان جائیں اس گھرانے کی عظمت پر, آپ ذرا با کا نقطہ اٹھا دیں, کیا پڑھیں گے اسے, پڑھا جائے گا, وہ کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا. سمجھا رہے ہیں. اچھا با کا نقطہ لگا دیں, نیچے سے زیر اڑا دیں, تو کسی کو کیا پتا یہ بسم اللہ ہے, بسم اللہ ہے. وہ زیر جب لگتی ہے نا تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ ہے. زیر یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, ان کی ہستی وہ ہستی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے, نقطے کے نیچے جو زیر ہے نا وہ میں ہوں. میرے بغیر نقطہ نہیں پڑھا جاتا, نقطے کے بغیر با نہیں پڑھا جاتا. میرے بغیر نقطہ نہیں پڑھا جاتا اور نقطے کے بغیر با نہیں پڑھا جاتا. تو آپ نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا نا, للکار کر آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں کہ بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے, اس نقطے کے نیچے جو زیر ہے وہ میں ہوں. اس نے کہا کیا مطلب. آپ نے مطلب سمجھاؤں تجھے, بتاؤں مطلب کیا ہے, بتاؤں مطلب کیا ہے. ابھی یہ کلام ہو رہا تھا, 36 ملکوں کے جو نا سفیر ہے اس وقت وہاں پر موجود تھے. ایک ان میں سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا یزید میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک بات بتا مجھے, ایسی تیری کون سی مجبوری تھی تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کرا دی, نبی کے نواسے کو شہید کرا دی. وہ کہنے لگا جی یہ میری بات نہیں مانتے تھے, میری بات نہیں. اختیارات کا ایک ہوتا ہے نا, جنون ہوتا ہے بندے کے اندر. تو جب یہ کہا نا اس نے, تو بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ, آپ نے یزید کو مخاطب کیا, آپ نے کون سی بات, کون سے احکامات کی بات کر رہا ہے. اچھا تو مجھے یہ بتا, یہ تیرا دربار ہے, تیرے دربار کا ایک کمرہ ہے, اس کے اندر ایک روشن دان ہے, اس میں سے روشنی آ رہی ہے, ہوا گزرتی ہے. اس نے کہا جی بالکل. آپ نے فرمایا کہ یہ روشنی اور ہوا روک کر دکھاؤ. تو وقت کا بادشاہ ہے. اس نے کہا جی یہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, یہ اللہ کی قدرت تو نہیں نہ کر سکتا, ایسا کر, یہ تیرا دربار ہے, اس کے اندر گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف گھوڑے بندھے ہوئے تھے, اور گھوڑے کی عادت ہوتی ہے بار بار پاؤں کو اٹھانا رکھ دینا, اس سے وہ شور پیدا ہوتا ہے.
اس نے کہا یہ جانور تیرے دربار کے ہیں، ان کو چارہ تو ڈالتا ہے، اس کی دیکھ بھال تو کرتا ہے، ان گھوڑوں سے کہہ کہ یہ اپنے پاؤں کو ساکن کریں، روکیں، تاکہ تیرے دربار میں شور نہ ہو، تو وقت کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا جی یہ گھوڑا ایک سرکش جانور ہے، میں تو نہیں ایسا کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی چھوڑو، چلو یہ بھی مان لیا۔ ایک طرف اونٹ کھڑے ہوئے تھے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ان کے اندر گلوں کے اندر نا وہ ٹلیاں بندھی ہوئی تھی، تو اونٹ کی بھی ایک فطرت ہے، وہ اپنی گردن کو کبھی دائیں کرتا ہے کبھی بائیں کرتا ہے، اس سے وہ ٹلی جو تھی نا وہ کھڑکتی ہے، شور پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو ساکن کر کے دکھا۔ اس نے کہا جی یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر کون سی بات منوانے کی بات کر رہا ہے؟ جب یہ 2-3 جملے آپ نے بولے نا، اس کے بعد وہ حقارت کے ساتھ کہنے لگا اچھا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ فرمایا اختیار بتا رہا ہوں آپ کو خاندان نبوت کے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کرو۔ آپ نے ایک جملہ بولا، ایک لفظ، جملہ بھی نہیں ایک لفظ بولا۔ آپ نے فرمایا اسکت۔ کیا کہا؟ اسکت، جس کا معنی ہے خاموش ہو جا، رک جا۔ بس جوں ہی زبان سے اسکت کہا نا، اللہ کی عزت کی قسم جنہوں نے وہ منظر دیکھا اور اہل عشق نے اس کو بیان کیا کہ جس گھوڑے کا پاؤں اوپر تھا وہ نیچے نہیں ہوا، جس کا نیچے تھا وہ اوپر نہیں گیا، اور جس اونٹ کی گردن دائیں تھی وہ بائیں نہیں ہوئی، اور جس کی بائیں تھی وہ دائیں نہیں ہوئی۔ روشنی آگے سے نہ گزر سکی، سناٹا چھا گیا پورے دربار میں، ہوا ساکن ہو گئی۔ جب سارے کے سارے دربار میں سناٹا چھا گیا نا، تو آپ نے یزید کو للکار کر فرمایا کہ بدبخت اب بتا قیدی تو ہے یا ہم؟ تو کہتے ہیں ہم نے ان کو قیدی کر لیا ہے، بتا قیدی تو ہے یا ہم؟ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اس نے کہا میں تو یہ کام وقت کا بادشاہ ہوں، میرے سے تو یہ کام ہو ہی نہیں رہا، میں تو کر ہی نہیں سکتا جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اس نے اپنی عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے پتہ کیا کیا؟ ایک بندے کو اشارہ کیا، اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اٹھ کے اذان پڑھ۔ اس نے اذان پڑھنی شروع کر دی، اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، اذان پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو روک کر دکھاؤ۔ تو نے جی اتنا کچھ کر دیا، اتنی چیزوں کو روک دیا، اس کو روک کر دکھاؤ۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرمانے لگی کہ بدبخت یہ تو ہمارا پیغام ہے، یہ تو پیغام ہی ہمارا، اسی پیغام کی خاطر تو ہم نے قربانی دی ہے، اس کو ہم کیوں روکیں؟ اس پیغام کو ہم کیوں روکیں؟ آپ نے اس کے ساتھ ہی سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مؤذن تیرا ہے، اس کو تنخواہ تو دیتا ہے، یہ تیرے کہنے پہ اذان اس نے پڑھنی شروع کی ہے، تیرے اشارے پہ اس نے اذان دینی شروع کی ہے۔ اب یہ اذان دے رہا ہے نا، اسے کہہ ذرا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ میرے نانے کی جگہ تیرے نانے کا نام لے، کر کے دکھا ذرا۔ تو بڑا شرمندہ ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یزید تیرے سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، لیکن یاد رکھ تو کائنات سے ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا، ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام کی محبت کا ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کروں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں، امام علی مقام سامنے سے آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کو ٹھوکر لگتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ گرنے لگ رہے ہیں، گرے نہیں، قربان جائیں۔ ایک لمحے کے لیے یہ ذرا تصور کیجئے کیسا وہ منظر ہوگا۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر آپ نے کیا کیا؟ دوڑ کر آ کر امام علی مقام کو اٹھا لیا، امام علی مقام کو اٹھا لیا، اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، گود میں جھولی میں بٹھا کر دوبارہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو جلوہ افروز ہو کر آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے فرمایا کہ ایھا الناس، لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ زیادہ صحابہ خاموش رہے، چند ایک کی آواز آئی کہ حسین ابن علی ہے۔ فرمایا وہ تو ہے ہی، جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا اللہ اعلم و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس وقت آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں ذرا غور سے دیکھو، یہ ذرا غور سے دیکھو، یہ حسین ہے۔ فرمایا کون سا حسین؟ وَأَمُّهُ فِي الْجَنَّةِ، جس کا نانا جنتی ہے، وَأَبُوهُ فِي الْجَنَّةِ، جس کا باپ جنتی ہے، وَأَمُّهُ فِي الْجَنَّةِ، جس کی ماں جنتی ہے، وَأَخُوهُ فِي الْجَنَّةِ، جس کا بھائی جنتی ہے، وَأَخِيهِ فِي الْجَنَّةِ، جس کی بہن جنتی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ حسین ہے جو خود جنتی ہے،
اور فرمایا کہ یہ وہ حسین ہے جو اس کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنتی ہے، فرمایا جو یہ وہ حسین ہے جو اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنتی ہے۔ یہ تعارف امام علی مقام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ علامہ اقبال کو دنیا جانتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے انداز میں اس بارگاہ میں حاضری پیش کی، اور بھی کئی مقام پر کی، مگر یہاں پر چونکہ وقت کی قلت ہے تو انہوں نے کہا کہ اذانوں پر اذانے دیے جا، اذانوں پر اذانے دیے جا، شب و روز سجدوں پر سجدے کیے جا، کر لے جو ہوتا ہے تیرے سے، لیکن یاد رکھ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک امام علی مقام کی آمد و تشریف آوری کے صدقے تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔